اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ والفرقان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان محمد وآلہ وصحابہ ذو الفضل والاحسان صلاۃ وسلام دائما۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے خواب، بشارت، مراقبہ و مشاہدے میں فرق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چاروں میں کیا فرق ہے۔ شیخ العارفین حضرت خواجہ شیخ محمد عبد القادر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف رحمانی پیر فرماتے ہیں کہ سالک عارف کا لطیفہ قلب و روح جب بیضۂ ناسوتی توڑ کر زندہ ہو جاتا ہے، یعنی سالک و عارف کا لطیفہ قلب و روح جب بیضۂ ناسوتی یعنی ناسوتی انڈا توڑ کر زندہ ہو جاتا ہے، یا وہ زندگی ہی میں بطور موت انت قبل الموت کے تحت مانوی طور پر مر جاتا ہے، اور اس کی روح اور جسم زندگی ہی میں ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہو کر مادے کا کشیف عنصری لباس پہلے ہی اتار کر پھینک دیتا ہے، اور وہ سالک روح کا لطیف لباس پہن لیتا ہے، تو وہ عالم غیب اور عالم برزخ میں اپنے اختیار سے آتا جاتا ہے۔ یعنی وہ جب بھی جو ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ عالم غیب میں اور عالم برزخ میں جب بھی وہ آنے جانے کا خیال کرے وہ اسے اختیار ہوتا ہے، وہ آتا جاتا ہے، اور حالت مراقبے میں عالم غیب کی لطیف مخلوق سے ملتا جلتا ہے۔ در حقیقت خواب اور مراقبے میں صرف یہ فرق ہے کہ اہل خواب نفسانی و مردہ دل خواب میں بے اختیار، بے شعور اور بے ارادہ ہوتا ہے۔ وہ شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں در حقیقت وہ خواب ہے یا بیداری کا عالم ہے۔ نفسانی آدمی خواب میں اکثر اپنے خیالات کے دباؤ میں بہہ جاتا ہے۔ جس خیال کی ہوا آتی ہے اس کے نفس کو سوکھی گھاس کی طرح اٹھا لے جاتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے نفس کے تابع ہوتا ہے وہ خواب میں اکثر اپنے خیالات کے دباؤ میں رہتا ہے، اپنے خیالات میں مبتلا رہتا ہے۔ جس خیال کی ہوا آتی ہے اس کی نفس کو وہ ہوا گھاس کی طرح اٹھا کر لے جاتی ہے، جس طرح سوکھا گھاس ہوا کے ساتھ اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی انسان اچھے کام اور نیک عمل کر کے سوتا ہے اور برے خواب دیکھتا ہے، اور برے کام وہ بد عمل کر کے سوتا ہے اور اچھے خواب دیکھتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا مردہ نفسانی لطیفہ قلب و روح بے جان لکڑی وغیرہ کی طرح عالم غیب کی آبی سطح پر
بے اختیار و بے ارادہ ادھر ادھر تیرتا پھرتا ہے، جدھر کی ہوا آتی ہے اسے اسی طرف بہا لے جاتی ہے۔ لیکن مراقبے میں عارف زندہ دل سالک کا لطیفہ قلب و روح زندہ مچھلی کی طرح بحر عالم غیب میں یعنی غیب کے سمندر میں اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور جس مقام و منزل کا ارادہ کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جس لطیف غیبی مخلوق سے چاہتا ہے وہ ملاقات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض زندہ دل عارف سالک ہی اہل قبور پر دعوت قرآن پڑھ کر روحوں سے ہم سخن، ہم کلام اور ہم ملاقاتی ہو سکتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صاحب مزار سے استفادہ یعنی فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نفسانی مردہ دل انسان چاہے ساری عمر اہل قبر بزرگ کی قبر پر قرآن کریم پڑھنے میں گزار دے، یعنی جو نفسانی انسان ہوتا ہے، جس انسان کے دل و دماغ پر نفس غالب آتا ہے، وہ چاہے اپنی پوری عمر کسی بزرگ کی قبر مبارک پر یعنی درگاہ شریف پر قرآن کریم پڑھنے میں گزار دے، وہ روح کو حاضر نہیں کر سکتا اور نہ ان صاحب مزار سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر روح چاہے تو خواب میں اسے اپنی زیارت کرا سکتی ہے، اور خواب میں اپنی زیارت کرا کے رمز و اشارے سے اس کے سوالات کے جوابات دے سکتی ہے۔ اگر اس شخص کے ذہن میں کوئی سوالات ہے اور اس سوالات کے تحت وہ صاحب مزار سے رغبت کرتا ہے تو ان کی روح خواب میں جا کر ان سوالات کے جوابات دے سکتی ہے، لیکن وہ ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ نفسانی مردہ دل ہے۔ زندہ دل ہونے کے لیے ایک انسان کو دامن مرشد سے وابستگی ضروری ہے۔ اسی موضوع پر کسی نامعلوم شاعر کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ مرشد کامل کے دامن سے وابستگی ہونے کے بعد ہی مردہ دل جی اٹھتا ہے، یعنی اس مردہ دل میں کلمہ طیبہ کی روشنی، کلمہ طیبہ کی قوت اتر جاتی ہے، اور جیسے ہی کلمہ طیبہ کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے دل جی اٹھتا ہے۔ اسی موضوع پر خاکسار کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے۔ پیر کی محبت میں جو فنا نہیں ہوتے، ان کے روبرو ہرگز مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ دل میں کلمہ طیب پیر ہی اتاریں گے، قلب بس کتابوں سے پارسا نہیں ہوتے۔ مولا کریم جو لوگ نسبت سے محروم ہیں
ان کی ملاقات کسی کامل مرشد سے کرائے اور صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔